3 دن بند رکھا اور اس کے اندر جو اونٹ اور گھوڑے باندھے گئے، وہاں بظاہر کوئی اذان نہیں ہوئی اور نہ کوئی جماعت ہوئی، تو ایک صحابی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آپ کو بیمار یا اس طرح معذور بنا کر وہاں موجود رہے، اور صرف اس لیے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہو۔ بہرحال وہ بچ گئے، تو انہوں نے پھر یہ بیان فرمایا کہ میں نے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں، روزہ انور سے اذان کی بھی آواز آتی، اقامت کی بھی آتی، جماعت کی بھی آتی، اور اس کے ساتھ میں نمازیں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہوئی، اور صحابہ کرام نے جب یہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور اتنا بڑا جو ظلم اور زیادتی دیکھی، تو وہ سارے اس کی بیعت سے انکار کر کے اور اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، تو اس نے پھر کعبۃ اللہ پر حملہ کروایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا وہ بڑا بعد میں پچھتا رہا تھا، بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی تاریخیں لکھی ہیں، وہ ایسا کر رہا تھا، وہ ویسا کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جب اہل بیت اس کے دربار میں پہنچے تھے تو وہاں ہی وہ شرمندگی سے مر جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ خوش تھا اور اس کے حکم کے ساتھ ہی سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جب ابن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دربار میں خطبہ دیا اور انہوں نے اس سے 3 چیزیں مانگی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مدینہ طیبہ واپس جانے دیا جائے، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہونے والی بات ہوتی تو وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے، انہوں نے میری اجازت کے بغیر آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، لیکن ایسا اس نے نہیں کہا۔ تو جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اہل بیت کے جب فضائل بیان شروع کیے تو اسے یہ خطرہ ہوا کہ اگر لوگ سارے اسی طرح یہ خطبہ جاری رہا تو یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہاں مسجد میں ہی دوبارہ جمنا شروع ہو جائے۔ تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ نماز اذان پڑھو، تو مؤذن جو ہے وہ دوسرے دن جمعہ تھا، تو وہ اس نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب اذان وہ پڑھنے لگے تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ اونچی آواز سے جواب دیتے کہ ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ معتبر تاریخوں میں ہے، تو اس وقت آپ کھڑے ہو گئے امام زین العابدین اور فرمانے لگے کہ بتاؤ یزید تمہارے نانے کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانے کا نام لیا جا رہا ہے؟ کہ اب تمہاری مسجد میں ہی تمہاری موجودگی میں میرے نانے کا نام لیا جا رہا ہے اذان میں، یا تیرے نانے کا لیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس وقت بہت سخت شرمندہ ہوا اور وہاں اس مجمع سے کھسک کر دوسری طرف باہر نکل گیا۔ تو یہ ایسی حالت تھی۔ پھر جب مدینہ طیبہ کی یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پھر اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، کعبۃ اللہ کو منجیقوں سے پتھر اس پر برسائے، پتھر اس طرح برسائے کہ وہ پتھر آپس میں جب ٹکرائے تو وہاں آگ پیدا ہو گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، اور کعبۃ اللہ کی چھت لکڑی کی تھی وہ بھی جل گئی۔ یہاں تک یہ شاید آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے ظلم کی داستان ہے۔ تو
تو یہ یزید وہ واحد آدمی ہے جو ابرا کے بعد اس نے کعبے پر حملہ کیا. ابرا کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی وادی میں ہی اس کا تو ستیہ ناش ہو گیا تھا، لیکن اس سارے واقعہ میں مہلت دی گئی اس کو کہ اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا اور وہ شہید ہوئے. کوئی ایسا معجزہ رونما نہیں ہوا. مسجد نبوی میں یہ سب کچھ ہوا، حالانکہ وہاں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ سارے زمین بوس ہو سکتے تھے. یہ وہاں کا مستند تاریخی واقعہ ہے کہ باب صدیق کے باہر وہ 40 لوگ ابھی تک اس زمین میں ہی ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس وہاں سے نکالنے کے لیے گئے تھے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور جب وہ اس باب صدیق کے بعد وہ اب بھی جگہ جو ہے وہ فرش پڑا ہوا ہے اور نشان بھی لگا ہوا ہے، تو وہاں وہ پہنچے تو اندر جو وہاں پہرے دار تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. جب وہ وہاں پہنچے پورے انتظامات کے ساتھ تو وہاں زمین پھٹی اور وہ 40 کے 40 اس کے اندر چلے گئے، جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں کہ کدھر ہے. بہرحال جہاں بھی ہیں جہنم میں ہی ہوں گے، چونکہ ارادہ ان کا بہت برا تھا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کعبۃ اللہ پر جب ایسا ہوا تو اگر ابرا کا پورا لشکر اللہ تعالیٰ بابیلوں سے تباہ کرواتے ہیں تو یہاں بھی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زندگی کا ایک عقیدہ، ایک منشور کہ مال اولاد اپنی جان اگر اللہ تعالیٰ کے دین پر قربانی کرنا پڑے تو پھر وہاں معجزات کا سہارا نہیں لیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کیونکہ آپ معجزات قیامت تک تو نہیں چل سکتے نا، کسی نبی نے تو اور آنا نہیں تھا. تو اب یہاں یہ بات حقیقت پر مبنی ہوگی کہ بعض وقت انسان کو اپنا سب کچھ اللہ کے دین